السلام علیکم ناظرین، بچوں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں روح اور جسم کو ملا کر بنایا ہے۔ روح کے بغیر جسم بے جان ہے۔ ہر انسان کی روح دنیا میں ایک مدت کے لیے آئی ہے۔ مقررہ وقت کے بعد روح کو اللہ کے حکم پر فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور روح کے جسم کے جدا ہو جانے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے اور روح نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ جب ایک انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور موت سے پہلے کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا دیکھتا ہے۔ روح انسانی جسم کے کس حصے سے پہلے نکلتی ہے، ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ جب کوئی شخص اس دنیا میں مرتا ہے تو انسان کے مرنے کے چند دن پہلے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا دل بے چین ہونے لگتا ہے، وہ اداس محسوس کرنے لگتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں ہوتا۔ موت سے کچھ لمحے پہلے ہر شخص عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایک عجیب دنیا نظر آنے لگتی ہے اور یہ سب موت کو قریب محسوس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرنے والے شخص کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ اپنی زندگی میں کیے گئے تمام گناہ دیکھتا ہے کہ اس نے زندگی میں کون کون سے گناہ کیے اور پوری زندگی میں کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی میں کیے گئے تمام اعمال دکھائے جاتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہر شخص اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی وقت مرنے والے کو سامنے شیطان نظر آتا ہے اور یہ شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے والدین پہلے مر چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے والدین کا روپ دھار کر آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم تیرے والدین ہیں، ہم تیرا برا نہیں چاہتے، ہم تیرے سے بہت پیار کرتے ہیں، تم اسلام چھوڑ دو اور کفر کا کلمہ پڑھ لو، کیونکہ مرنے کے بعد دین اسلام کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ شیطان ایسے ہی مرنے والوں کو اس کے پیاروں کی شکلوں میں آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسی خوفناک چیز ہے جس کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے والدین۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمالوں میں گزاری، اللہ کے حکموں کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو وہ شخص آخری وقت میں شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ عالم سکرات کے بعد انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح ایک لمحے میں جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی روحیں اذیت سے نکالی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ انسانی اعمال کے مطابق روحوں کو قبض کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور اگر کوئی برا شخص ہو تو اس کی روح سختی کے ساتھ جسم سے جدا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں موت کی سختی سے آگاہ کریں، تو حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے کہ ایک شاخ پر ان گنت کانٹے ہوں اور وہ کانٹے دار شاخ کسی انسان کے پیٹ میں ڈال دی جائے اور پھر کوئی طاقتور شخص اس انسان کے پیٹ سے شاخ کو زبردستی نکالے۔ شاخ نکلنے سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ روح کو پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اور جب روح انسان کے حلق تک پہنچتی ہے اس وقت انسان پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ آئیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے موت کے وقت کسی شخص پر سختی یا نرمی اس کے اعمال سے ہوتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے ملک الموت ہر چھوٹے بچے کی روح نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ مر جائے تو مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔